لیکن روح کی عقل وہ نہیں ہے، روح کی عقل قلب ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا۔ تو کیا ابو جہل اپنی آنکھ سے دیکھتا نہیں تھا؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان ہم نے دیے ہیں لیکن وہ سنتے ہی نہیں۔ تو کیا ابو جہل بہرا تھا؟ ابو لہب اندھا تھا؟ اسی لیے سورہ حج میں وارد ہوا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، نہ ابو جہل کی اندھی تھی نہ ابو لہب کی۔ ابو لہب کی تو بڑی بڑی موٹی موٹی بہت نمایاں خوبصورت انسان تھا، اور اس کا رنگ تھا جیسے کہ دہکتا ہوا انگارہ ہو، اسی لیے اس کا کنیت ہے ابو لہب۔ یہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، یہ کان نہیں بہرے ہوتے، روح کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، روح کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ جو ہمارا روحانی وجود ہے اور جو خود دیکھتی ہے، خود سنتی ہے، خود تعقل کرتی ہے، خود نتائج نکالتی ہے، یہ ہمارا گیون نالج ہے، ریویل نالج۔ البتہ اس ریویل نالج کی دو شکلیں ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں ریویل نالج کے لیے، وحی، لیکن وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی، وحی خفی۔ وحی خفی وہی کچھ ہے جس کو کہ آج کل ہم کہتے ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، دنیا مانتی ہے، تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسان ان حواس خمسہ کے بغیر بھی کچھ پرسیو کرتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ پہچانتا ہے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ تو یہ جو قلب کے ذریعے سے، اس کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے ابقات جو کتاب ہے ان کی، اس کے دیباچے کے معنی جو ابقائے اول ہے اس میں بیان کیا ہے کہ انسانی علم کے تین دائرے ہیں، علم بالحواس، علم بالعقل۔ میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے، میں ان دونوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں مانتا، تجزیے میں کہا جا سکتا ہے، سمع، بصر اور فؤاد۔ اور تیسرا علم بالقلب۔ یہ علم بالقلب دو طرح کا ہے، ایک تو یہ کہ وہ وحی کے جو رسولوں اور نبیوں کو بھیجی گئی وہ ان کی ارواح پر نازل ہوئی ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے نبی اس کو لے کر اترا ہے روح الامین، وہ بھی روح ہے اور روح محمدی بھی روح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ روح الامین اس کو لے کر اترا ہے آپ کی روح پر، قلب پر۔ البتہ عام انسانوں کے لیے اور خود نبی کے لیے بھی ایک وحی خفی بھی ہے۔ وحی خفی جو ہے نبی کے لیے تو وہ بھی محفوظ ہے، وحی جلی جو آتی ہے، وحی نبوت، وہ تو انتہائی محفوظ ہے، اس میں نہ کوئی شیاطین کو مداخلت کر سکتے ہیں، نہ ریسیپینٹ یعنی نبی یا رسول کا اپنا نفس کوئی دخل دے سکتا ہے۔ یہ کلیت اللہ کی طرف سے اور محفوظ ہے، حرف بحرف محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کے لیے جو وحی خفی آتی ہے وہ بھی محفوظ ہے، اس میں بھی کوئی نہ جن دخل دے سکتا ہے نہ انسانی نفس۔ لیکن وہ ہے کیا؟ رؤیا صالحہ یا رؤیا صادقہ، سچا خواب۔ آپ نے آج ایک خواب میں دیکھا ایک واقعہ، 2 دن کے بعد وہ واقعہ بالکل جوں کا توں عالم واقعات کے اندر رونما ہو گیا۔ ہاؤ کوڈ یو کنسیو اٹ؟ کیسے آیا؟ یہ جو ہے اسے کہتے ہیں ہم رؤیا صادقہ، رؤیا صالحہ۔ تو نبی کو وہی رؤیا صادقہ کے ذریعے بھی آتی تھی۔ پھر الہام ہے، الہام نبی کو الہام بھی ہوتا تھا لیکن غیر نبی کو بھی الہام ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم کو بھی الہام ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا، آخر کوئی الہام تھا نا اللہ کا جس پر اتنا یقین ہوا کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے اور دریائے نیل کی نہروں کو سپرد کر دیا۔ یہ غیر نبی کو بھی ہوتا ہے، لیکن غیر نبی کا جو وحی خفی ہے وہ پاک نہیں ہوتا، محفوظ نہیں ہوتا، اس میں شیاطین بھی دخل اندازی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کی اپنی تھاٹ، آپ کا اپنا خیال بھی اور آپ کا اپنا نفس بھی
در اندازی کر سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں باقی ہیں اب بھی. وہی جلی وہی نبوت ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہی خفی کا سلسلہ جاری ہے. البتہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ مادی علم کے ساتھ ساتھ جسے ہم سائنس، نیچرل سائنسز اور اس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی سے تعبیر کرتے ہیں، عقل کا بھی ایک کام جاری رہا. فلسفہ، میٹا فزکس، ایتھکس، انسان گریپل کرتا رہا، چاہے کہہ لیں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا، لیکن یہ کہ جاری رہا ہے. اب اس وحی کا بھی ایک حصہ وہ ہے جو ان میں سے ایک ایک چیز کے ساتھ تعلیق کرے گا. قرآن نے ایک میٹا فزکس دیا ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں. ادھر سے جو میٹا فزکس آ رہے ہیں آپ اس کو کمپیئر کریں گے. قرآن کا بھی ایک سیاسی نظام ہے، ادھر سے ایک پولیٹیکل سائنس ڈیولپ ہوئی ہے. اس کو آپس میں آمنے سامنے لا کر تقابل کرنا ہوگا اور نوع انسانی کی ہدایت کا سامان فراہم کرنا ہوگا. تمہارا فکر کچھ اور ہے، غلط ہے، یہ فکر صحیح ہے. ہاں تمہارے فکر میں یہ چیزیں صحیح ہیں، یہ ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل ہے، لیکن یہ کہ یہ پہلو غلط ہے. تو اس طریقے سے پھر جو ہمارا جو بھی احکام کا معاملہ ہے تو اس کے ذریعے سے پھر ہم ان کے جو بھی نظام بن رہے ہیں ان نظاموں کے ذریعے سے جو عمل اور جو کردار اور جو اخلاق وجود میں آ رہا ہے اس کو کمپیئر کریں گے. اس طریقے سے اس کا نام ہے علم الکلام. یہ علم الکلام ایک تو ہے علم القرآن، قرآن کا علم. علم الکلام کیا ہے کہ جو میٹا فزیکل ویو قرآن نے دیا ہے اسے ان عقلی علوم کے ذریعے سے بھی ثابت کریں کہ حق ہے. یہ اگرچہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، اس میں اکثر عقل جو ہے اس نے مار کھائی ہے، اور ہمارے جو متکلمین ہیں انہوں نے اگرچہ بڑی گراں قدر خدمات بھی سر انجام دی ہے، لیکن کوئی متکلم جو ہے وہ خطا سے بری نہیں ہے. اس لیے کہ وہ لامحدود حقیقتیں جن سے ایمان بحث کرتا ہے انسان کی محدود عقل کے دائرے میں آ نہیں سکتی، ناممکن ہے، اس کے لیے انکنسیویبل ہے. لہذا اصل سیف راستہ کیا ہے؟ کتاب اور سنت کی پیروی کرنا اور انہی کو محکمات میں سے شمار کر کے اپنی زندگی کا پورا نظام تعمیر کرنا. آج کی دنیا کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ وقت نہیں رہا ہے لیکن یہ جملہ ضرور مجھے کہنے دیجئے کہ آج کی دنیا کا المیہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دو آنکھیں دی تھیں، ایک علم الاسماء، ایک وہ ہدایت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو مکمل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے انسان نے ادھر سے آنکھ بند کر لی ہے، لیکن یہ آنکھ ایسی کھلی ہے ترقی کر کے کہاں سے کہاں انسان جو ہے مادی علوم میں پہنچ چکا ہے. یہ اس کے نتیجے میں جو قوت فراہم ہوئی ہے اب وہ غلط طور پر استعمال ہو رہی ہے. اگر ہدایت ساتھ ہوتی، دونوں آنکھیں کھلی رہتی، تو اس سائنس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ سائنس جو ہے اٹ از ڈیلنگ ود دی ورک آف گاڈ. دس قرآن دیٹ وی ہیو اٹ از دی ورڈ آف گاڈ. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس سے آنکھ بند کر کے اور سارا مادی علوم ہی کے اوپر اپنا زور لگا دیا تو اسی کا نام دجالیت ہے. وہ جو آج کے دور میں پورے زور شور کے ساتھ انسانی ذہن، انسانی قلب، انسانی علم، انسانی تہذیب، انسانی سیاست پر چھا چکا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.